یہ اور میں نے جو کہا طلاق کا ارادہ بھی نہ کرو، طلاق دوں گا بھی نہ کہو. طلاق اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا طلاق دے دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، کروڑ بار بولے بھی تو طلاق نہیں واقع ہوتی. دے دوں گا مستقبل میں بولتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار بھی بولے بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن وہ لفظ استعمال مت کرو، زبان پر مت لاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے دے دوں گا بولنے والا دے دیا بول سکتا ہے، دے دوں گا بولنے والا دے دیا بھی بول سکتا ہے. اس لیے زبان پر مت لاؤ، اللہ کو پسند نہیں. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ رسول اللہ کو پسند ہے. حضور فرماتے خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی. تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تم میں کوئی اپنی بیوی سے ویسا حسن سلوک نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ اگر بیوی نافرمان بھی ہے تو اس کی نافرمانی کو بخش دو. تم خدا کے نافرمان ہو، خدا تمہاری نافرمانی کو بخش دے گا. اگر بیوی برا بھی کرے، بیوی ہے وہ، بیوی کا احترام کرو، اسے اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو، اس کے حقوق ادا کرو. یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، اس لیے میں بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں. اس نیت سے اگر آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ عبادت ہے. بات سمجھ؟ حضور نے فرمایا جو شوہر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنی زوجہ، اپنی منکوحہ، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، عبادت ہے. کیوں؟ میرے آقا نے کہا نا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. میرے سرکار نے کہا نا، اس پر عمل کر رہا ہوں. تو زوجاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اسلام نے طلاق کا حکم نہیں دیا ہے، طلاق کا حکم نہیں دیا. طلاق کو فرض، واجب، سنت موقدہ یعنی اجازت دی ہے. طلاق دیو نہیں بولتا، اجازت. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنے اجل کو پہنچ جائیں، عدت کو پہنچ جائیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اچھے رکھ لینا چاہتے ہو، 3 طلاق کی بات نہیں ہے یہ، رکھ لے سکتے ہو اچھے طریقے سے. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو آزاد کر دو اچھے طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو جو ہے تکلیف دے کر روکے مت رکھو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو ٹھٹول مت بنا لو، دل لگی اور ہنسی مت بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تم پر. وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت جو نازل فرمائی. يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے، وعظ فرماتا ہے. وعظ یعظ کے معنی نصیحت کرنا. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے. یعظکم بہ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھو ہمارا خدا ہم کو نصیحت کرتا ہے. اور یہ بت، یہ حبل، لات، منات، عزا دیوی دیوتا ہیں، وہ کیا نصیحت کرتے؟ وہ بات بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. بات سمجھ میں؟ وہ جھوٹے خدا ہیں. سچا خدا کون؟ نصیحت کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے. ارے کیا کیا کرتا ہے اور کیا بولوں میں؟ سب پردے میں وہی کرتا ہے، کام پردے میں خود ہی کرتے ہیں، مفت بے خود کا نام ہوتا ہے. کام پردے میں خود ہی کرتے ہیں، مفت بے خود کا نام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ ہمارا خدا زندہ خدا، علم رکھنے والا خدا، ارادے والا خدا، قدرت و سماعت و بصارت و کلام رکھنے والا خدا. من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے اور حکمت کے ذریعے سے. یعظکم بہ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جانو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو تاکہ وہ ان کے شوہروں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ دونوں راضی ہو گئے، بالمعروف، معروف کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، اس کے ذریعے سے نصیحت اسے کی جا رہی ہے، ان باتوں سے نصیحت اسے کی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور زیادہ پاک بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کامل 2 سال۔ کتنے سال؟ 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی۔ الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پیدائش کے لمحے سے لے کے 2 سال تک جو ہے دودھ پلا سکتی ہے مائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ رضاعت کو مکمل کرے، وعلی المولود لہ رزقہن، اور اس وقت تک ماں دودھ پلائے گی، باپ نے طلاق دے دی ہے بیوی کو، تو مطلقہ عورت اپنے متعلق جو ہے طلاق دینے والے سے جو پیدا ہوئی اس بچے کو یا بچی کو دودھ پلائے گی، لیکن اس کا نفقہ کون ادا کرے گا؟ باپ ادا کرے گا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے جسے دودھ پلا رہی ہے پلانے والی، وہ عورت جو ہے اپنے طلاق دینے والے شوہر سے کیا لے گی؟ رزق لے گی اور کپڑا لے گی، بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی نفس کو اس کی وسعت اور قدرت اور مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ لا تضار والدۃ بولدہا، کیا احکام ہے قرآن کے، والدہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ، اور والد کو ضرر نہ، تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کے بچے کو رکھ لے کر کیا کرتے ہیں، وہ باپ کو نہیں دکھاتے، بچے کو رکھ لیتے ہیں اور جو ہے رکھ لے کر جو ہے بڑے ڈیمانڈز کرتے ہیں، کس سے؟ باپ سے۔ یہ سب ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی کے مثل ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، اگر یہ چاہتے ہیں دودھ چھڑا لینا اپنی رضامندی سے اور مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے سونپ دیا جو کچھ بھی سونپنا ہے، دے دیا تم نے جو کچھ بھی دینا ہے معروف کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور اپنے اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جانو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون، تقویٰ کب کرو گے بتا دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کب تقویٰ کرو گے؟ اللہ سے ڈرنے کے طریقے سے کب ڈرو گے؟ جیسا ڈرنا ہے اللہ سے کب ڈرو گے؟ جبکہ تم جانو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھیں گے تو ڈریں گے، ضرور ڈریں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، جو لوگ مر جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ازواج، بیویاں، یتربصن بانفسہن، یہ طلاق کی عدت ہے، یہ موت کی عدت ہے، جو آدمی مر جائے اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، وہی اللہ فرما رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن وہ انتظار کریں، 4 مہینے 10 دن کے اندر نکاح نہ کریں، بلکہ نکاح کا خطبہ دینا بھی جائز نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جب ان کی عدت پوری ہو گئی، بیوہ عورت ہے، 4 مہینے 10 دن گزر گئے مرد کی وفات پر،
تو اب اسے اجازت ہے کہ فیما فعلن فی انفسہن، جس مرد سے چاہے وہ نکاح کرے بالمعروف نیکی کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تعریض خطبہ پیش کرنا، اس کی بھی منگنی پیش کرنا، اس کی بھی کیا ہے اجازت ہے۔ عورت عدت میں ہے، عورت ایک شوہر اس کا مر گیا، اب وہ بیوہ جو ہے عدت میں ہے، اب ہمارے کسی بھائی کو اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا، اس سے تو تعریض خطبہ کر سکتے ہیں۔ تعریض یعنی اشارے کنائے میں، تعریض کہتے ہیں اشارے میں بات کرنا، طنز و تعریض، اشارے میں بات کرنا، تعریض خطبہ کر سکتے ہیں۔ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، خطبے کا عرض تعریض کرو، پیش کرو انداز سے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا کے رکھو، جائز ہے، عدت ہونے کے بعد ظاہر کروں گا، ابھی کچھ بھی نہیں بولتا کر کے سینے میں روک کے مخنوع کیے رضا، سینے میں روک کے مخنوع کیے رضا، صندوق ہیں یہ لال و گوہر سے بھرے ہوئے۔ او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے، ہائے ہائے کس انداز سے بولتا ہے، بندے تیرے دل سے میں واقف ہوں، یہ بولنا خود پیار بھرا انداز ہے۔ علم اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، تم جو ہو ان سے ذکر کرو گے، اس بات کا اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ تم جو ہے ذکر کرو گے، ابھی وہ عدت میں ہے اس لیے ذکر نہیں کر رہے ہو، جب عدت گزر جائے گی اس عورت کی تو تم کہو گے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپے ان سے وعدے مت کرو۔ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں پوچھتی عورت، کیا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پورا پولور ہے نا وہ میرا ہے، وہ کیا ہے آرنی کا یہ ہے نا وہاں کا نواب میں، اور یہ کیا ہے پورور بستی اس میں 100 گھر میرے ہیں، مجھے کیا کام کرنا ہے، بات دے گے تو گھر رہنے کے واسطے نہیں، اور کیا ہے میرے والد یہ تھے، میں نواب تھا، میں یہ بول کے اسے پھانس لیتے، یہ بڑی غلط بات۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، نیک بات کرو، اس کی اجازت ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نکاح نہ کرو جب تک کہ نکاح کا ارادہ، نکاح کو مضبوط نہ کرو یہاں تک کہ کتاب اس کے وقت کو پہنچ جائے، یعنی عدت گزر جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کچھ ہے، ما فی انفسکم فاحذروہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن، جب تک کہ تم انہیں نہ چھو، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کا مہر مقرر نہ کرو، ومتعوهن، اور ان کو ساز و سامان دو، علی الموسع قدرہ، صاحب ثروت پر اس کے اعتبار سے، صاحب مال پر اس کے اعتبار سے ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب پر اس کے اعتبار سے ہے، متاعا بالمعروف، یہ نیکی کے ساتھ معاملہ ہے، حقا علی المحسنین، یہ محسنین پر حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دو اس کا مہر بھی ادا کر دو، اور مہر دینے سے پہلے جو کچھ تم نے اسے دے دیا ہے وہ اس کا ہو گیا، اسے چھیننے کا تم کو بالکل اختیار نہیں۔ وآخر دعوانا